الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون صدق اللہ العظیم وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے خلق اللیل والنہار والشمس والقمر جس نے بنائے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند کل فی فلک یسبحون ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ان آیات میں، پچھلی بھی 3 آیات میں اپنی الوہیت اور اپنی توحید کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کے نظام کو کس طرح سے وہ چلا رہا ہے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے جس نے رات کو بنایا ہے اور دن کو بنایا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں نا، اگر یہ دن اور رات کا نظام نہ ہو تو تم کس طرح پیس کے رکھے دیے ہو۔ سارا دن تھکے ماندے ہوتے ہیں، اللہ نے دل کو روشنی عطا فرمائی تاکہ دن کی روشنی میں آپ اپنا رزق تلاش کریں، اور رات کو بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا تھکے ماندے ہو اب سو جاؤ، تمہارے آرام کی خاطر۔ اس مشینری کو جتنی ریسٹ کی ضرورت ہے اللہ نے اس کے مطابق، اور ہر موسم میں جتنی اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے اللہ اتنی ریسٹ عطا فرما رہا ہے۔ اب اس میں کہ سورج اور چاند یہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا بنائے ہیں میں نے، اور ہر اپنے اپنے مدار کے اندر وہ تیر رہے ہیں۔ اب یہ خلا، فلک کا معنی میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ فلک کے نظریات کیا ہے، پھر میں ذرا آپ کو تازہ کر دوں کہ فلک آسمان اور فلک ایک ہی چیز کے نام ہے۔ پہلے نظریہ یہ تھا سائنسدانوں کا، فلاسفہ کا، پھر کہنے لگے نہیں، آسمان اوپر ہے اور فلک اس سے نیچے ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ فلک جو ہے نا یہ سیاروں کا نام ہی ہے، یہ جتنے سیارے ہیں انہی کا نام فلک ہے۔ چوتھا یہ تھا کہ فلک اس خلا کا نام ہے جس کے اندر یہ سیارے جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں، یعنی اس خلا کا نام ہے جس میں یہ اپنے مدار کو بناتے ہیں، چلتے ہیں۔ اور یہ ابھی حبان اندلسی کا، امام راضی کا، دھاک کا یہ نظریہ ہے۔ اور یہ کس طرح تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، کہ اگر نمبر شروع تو یہ بتایا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب یہ وہ گولا جو تھا جو پھٹا، جس سے یہ کائنات وجود میں آئی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا پھٹنے کا کتنی دیر میں پھٹا، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا جو لاکھواں حصہ ہے، ایک سیکنڈ کو اگر آپ اس کے لاکھ اکائیاں بنا لیں سیکنڈ کی، اتنا وقت بھی نہیں لگا، کائنات بنانے میں اتنا وقت بھی نہیں لگا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بنائی ہے اور جس طرح یہ مدار میں چل رہے ہیں، جس رفتار سے یہ سیارے جو ہیں یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی جو رفتار ہے 1 سیکنڈ کے کروڑواں حصہ جو ہے، اگر اتنا بھی فرق پڑ جائے تو یہ تاہو بالا ہو جائیں، تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مدار سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا انتظام، اتنا نظام کو منظم کرنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف وہی نظام چلا رہا ہے جسے اللہ کہتے ہیں، یہ اسی کی شان ہے۔ اور پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب سائنس ابتدائی دور میں پڑھ رہے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سائنسدانوں نے کہا کہ سورج ساکن ہے اور زمین، دوسرے سیارے جو ہیں وہ حرکت میں ہے، ایسے ہی پڑھ رہا۔ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، سورج بھی حرکت میں ہے، سورج بھی حرکت میں ہے، اور وہ کس کے چکر لگا رہا ہے؟ اس کا مرکز کیا ہے؟ کہکشاں۔ اس کا مرکز کیا ہے؟ کہکشاں، کہ وہ کہکشاں کے گرد حرکت کر رہا ہے، اور تقریباً 2,25,00,000 سال کے بعد اس کا چکر مکمل ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے؟ 2,25,00,000 سال کے بعد اس کا چکر مکمل ہوگا سورج کا۔ ہاں جی، اور یہ چاند جو ہے یہ زمین کے گرد بیضوی شکل میں گردش کرتا ہے۔ آپ نے انڈا دیکھا ہے؟ یعنی اس کی وہ انڈے کی شکل میں یہ اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، ان چیزوں کو پڑھنے سے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی توحید پر، اللہ کی الوہیت پر اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ کہ دیکھیے کہ جو وہ سائنس پڑھے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ جل مجدہ کی شان کیا ہے۔ ہاں جی، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے صحیح طور پر ڈرنے والے تو علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل علم ہے۔ جتنی اس کی معرفت ہوگی اتنا ہی ڈر پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے فرمایا یہ سارے اپنے اپنے مدار میں، یہ اس کا نظام ہے، اور یہ اس کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں رہی، کوئی ہمیشہ نہیں رہا۔ تو کیا افإن مت فهم الخالدون، تو کیا اگر آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ انتقال فرما جائیں گے، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کفار کا جواب دیا نا۔ کفار کہہ رہے تھے نا کہ کوئی نہیں، ان کی تاریخ ختم ہو جائے گی، ہاں جی، اس دنیا سے یہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی تاریخ ختم ہو جائے گی، اور وہ اس پر ہنسی بھی مذاق بھی کرتے تھے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ فرما رہے ہیں وہ پریشان نہیں ہونا ان کی باتوں سے، ان کی باتوں سے پریشان۔ یہ ایک نظام ہے میرا کہ پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں اس دنیا سے چلے گئے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد۔ محبوب آپ کو بھی جانا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق کہ پھر جو ہے نا یہ شادیانے میں جائیں گے، انہوں نے نہیں جانا، محبوب تو نے نہیں جانا تو یہ کیسے رہ سکیں گے، یہ کیسے رہ سکیں گے؟ یہ میرا ایک نظام ہے، ہاں جی، نظام قدرت ہے۔ اللہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ اگر میرے محبوب کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ اس کا وصال ہو جائے گا، اور آپ کیسے رہیں گے؟
آپ کا ٹھکانہ یہاں ہے، رہنا آپ نے بھی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ اکبر، ہم آزمائیں گے تمہیں برائی اور بلائی سے، جانچیں گے۔ جانچنے کے لیے اللہ فرماتا شر دے کے بھی آپ کو آزما لیں گے اور خیر دے کر بھی آزما لیں گے۔ اب یہ شر سے تو سمجھ آتی ہے، تو خیر سے کیا آزمانا ہے؟ شر دیں گے کہ اگر آپ کو تکلیف آئے گی، بیماری آئے گی، مصیبت آئے گی، ہاں جی، دنیا سے ایک دوسرے سے بچھڑیں گے، ہاں جی، تو ہم دیکھیں گے کہ کون ہے جو میری دی ہوئی تکلیف پر وہ سی بھی نہیں کرتا، صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور کون ہے جو صبر نہیں کرتا ہے۔ اور جو صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین، تو میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ اسی طرح فرمایا خیر دے کر، خوشحالی دے کر، دولت دے کر، مال دے کر، ہاں جی، آسائشیں دے کر، نعمتوں کی بارش کر کے پھر بھی آزما لوں گا کہ کون ہے جو میری نعمتوں پر شکر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جو شکر کرے گا اس کو اور عطا کر دیں گے، اور جو شکر نہیں کرے گا اسی جو نعمتیں نہیں اسی میں اس کو آزما لوں گا۔ وہ پھنس جائیں گے اسی سے، اگر شکر نہ کریں گے تو پھنس جائیں گے اور آزمائش میں آ جائیں گے۔ تو فرمایا ہاں دیکھنا ہے کہ شر سے اور خیر سے ہم آزمائیں گے کون کامیاب ہوتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اور ایک نے ایک جملہ ہے، اس نے کہا کہ دیکھیے یہ جو صبر ہے نا، صبر میں کمال نہیں ہے۔ اس نے کہا صبر میں کمال نہیں ہے، کمال شکر میں ہے، کمال شکر میں ہے۔ کہ صبر کیا ہے؟ مصیبت آئی تو کیا کریں گے؟ بڑا ہوا ویلا بھی کریں گے، تو پھر صبر ہی آنا ہے۔ لیکن اصل کمال کیا ہے کہ بندے کو نعمت ملے، سب کچھ مل کے پھر بھی اس کو نہ بھولے، اس کو پھر بھی یاد رکھے۔ جیسا کہ دو صوفی آپس میں ملے نا، تو اس نے کہا بتا تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہمارے علاقے اور ہمارے جو ملک ہے یا ہمارا شہر جو ہے، یہ حال جو آپ نے بیان کیا یہ تو ہمارے کتوں کا حال ہے۔ اگر انہیں مل جائے تو شکر کرتے ہیں مالک کا، نہ ملے تو صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا پھر آپ کا حال کیا ہے؟ اس نے کہا اگر مل جائے تو تقسیم کر دیتے اللہ کی راہ پر، نہ ملے تو پھر بھی شکر کرتے ہیں، پھر بھی اس کا شکر کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، یعنی یاد رکھو۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں، محبوب تیری زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں، أَن يَتَّخِذُونَ إِلَّا هُزُوًا، تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹا، یعنی مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ ابو جہل اور کچھ کافر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، تو کہنے لگے ابو جہل جو ہے نا وہ ہنسا، اس نے کیا کیا لگایا؟ تو دوسرے بھی اس کے ساتھ کیا کیا لگا، کہنے لگے یہ ہے، وہ یہ ہے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے، جو تمہارے الہوں کو برا کہہ رہا ہے، یہ وہ شخص جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، محبوب یہ تمہیں دیکھ کر جو مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے
جو تمہارے الہوں کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ ہنسی تو ان پہ آنی چاہیے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ کہتے ہیں ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم رحمان کو اس کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا انکار کرتے ہیں، اور جو اصل الہ ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور جو جالی بنا کے سامنے رکھی ہیں اسی کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. ہنسی تو ان کے عمل پہ آنی چاہیے، ہنسی تو ان کے عمل پہ آنی چاہیے. حالانکہ یہ ہنس اس بات پہ رہے ہیں کہ تو ان کے باطل بتوں کا انکار کرتا ہے، تو ان کے باطل بتوں کا انکار کرتا ہے. حالانکہ یہ بے وقوف جو اصلی الہ ہے وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفت رحمان ہے، جس کی صفت رحمان ہے، اس رحمان کا یہ انکار کر رہے ہیں جس کے پاس سارے کمالات ہیں، جس کے دیے ہوئے سارے کمالات ہیں. خلق الانسان من عجل، آدمی جلد باز بنایا گیا ہے. سأوریکم آیات فلا تستعجلون، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو، مجھ سے جلدی نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، کب یہ وعدہ آئے گا. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کسی طرح جانتے کافر، لو یعلم الذین کفروا، کسی طرح جان لیتے کافر، ہی نا اس وقت کو، لا یکفون عن وجوہہم، جب نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے، النار، آگ کو. اللہ فرما کاش یہ اس وقت کو جان لیتے جب یہ اپنے چہروں کو دوزخ کی آگ سے نہ بچا سکیں گے. کاش کہ یہ اس وقت کو جان لیتے. ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پیٹھوں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہو. کافر کا مددگار قیامت میں کوئی نہیں ہے، اور مومن کا مددگار اللہ نے بے شمار بنائے ہیں. اللہ کے نبی بھی مومن کی مدد کریں گے، شفاعت کریں گے، علماء بھی کریں گے. چھوٹے بچے جو ہیں، معصوم بچے جو فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے. اللہ کے ولی بھی شفاعت کریں گے، نیک متقی پرہیزگار لوگ بھی شفاعت کریں گے. اللہ نے مومنوں کے لیے شفاعت کا حق رکھا ہے، لیکن کافر کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوا. بل تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْحَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی. تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، اچانک آئے گی، یعنی قیامت اچانک آئے گی. فَتَبْحَتُهُمْ، تو انہیں بے حواس کر دے، مبہوت کر کے رکھ دے گی، انہیں سمجھ نہیں آئی اب کیا کریں. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے، واپس بھی نہیں کر سکیں گے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، انہیں مہلت بھی نہیں دی. جب آ جائے گی تو پھر آ گئی، پھر یہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے، اس کو واپس نہیں کر سکیں گے. ان کو کوئی مہلت مانگیں گے لیکن ملے گی نہیں. کہیں گے میں ایک دفعہ مہلت دے دے، ہم تیرے محبوب پہ ایمان لے آئیں گے، ہم اللہ تجھے وحدہ لا شریک مان لیں گے، قیامت پر بھی ایمان لے آئیں گے. لیکن جب جس کو غیب کہا ہے، جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر کسی کی بات کو مانا نہیں جائے گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے.
فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون. تو مسخر، یہ مسخری جو ہے، یہ جو ٹھٹھا پن ہے کرنے والوں کا، یہ ٹھٹھا جو ہے اس کو وہ لے بیٹھے گا. وحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون. یہ جو مذاق کرتے ہیں نا، یہ مذاق کرنا انہیں لے بیٹھے گا. یہ مذاق کرنا انہیں، یعنی یہ ان کو سزا ملے گی اس مذاق کی. جو یہ محبوب تیرا مذاق اڑا رہے ہیں نا، اور میری نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ تجھے مانتے ہیں نہ جو مجھے مانتے ہیں، اور نہ آخرت پر ایمان لے کے آتے ہیں، یہ ان کا نام ماننا ہی انہیں لے بیٹھے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت پر ایمان کی پختگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی علی سیدنا و مولانا محمد